سینٹ کی 30 نشستوں پر انتخابات ہو گیا۔ 18 سینیٹر بلا مقابلہ منتخب ہو چکے۔ 59 امیدوار مد مقابل۔ الیکشن شیڈول کے مطابق 29 جنرل، 8 خواتین، 9 ٹیکنوکریٹ، علماء اور 2 اقلیتوں کی نشستوں پر انتخاب ہوگا۔ پنجاب سے پیپلز پارٹی کی خاتون امیدوار ریٹائرڈ، نون لیگ کو 2 خواتین، 2 ٹیکنوکریٹ اور 1 اقلیتی نشست ملنے کا امکان۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کا سینٹ الیکشن میں فیصل واوڑہ کو سپورٹ کرنے کا اعلان۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن پر ڈیڈ لاک برقرار۔ اسمبلی کا اجلاس بلانے کا تاحال کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا حلف برداری ہوگی تو الیکشن ہو جائے گا۔ عید سے قبل مہنگائی کے پے در پہ جھٹکے۔ کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی ₹2.75 مہنگی۔ نیپرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ صارفین سے اضافی وصولیاں اپریل، مئی اور جون میں کی جائیں گی۔ حکومت عوام کی جیبوں سے 85 ارب 20 کروڑ روپے بٹورے گی۔ گزشتہ روز پیٹرول ₹9.66 مہنگا کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے الزامات۔ جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی کا انکوائری کمیشن کی سربراہی سے انکار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو معذرت کا خط لکھ دیا۔ کہا مناسب ہوگا چیف جسٹس ادارے کی سطح پر اس ایشو کا فیصلہ کرے۔ ججز نے خط سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبران اور چیف جسٹس پاکستان کو لکھا۔ خط میں ادارہ جاتی مشاورت کی استدعا کی گئی ہے۔ اس تناظر میں انکوائری کمیشن کا قیام آرٹیکل 209 کے زمرے میں نہیں آتا۔ خود پر اعتماد کرنے پر وزیر اعظم اور کابینہ کا مشکور ہوں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ہائی کورٹ ججز خط کا از خود نوٹس۔ 7 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں اہم کیس کی سماعت 3 اپریل کو ہوگی۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس سطر مین اللہ، جسٹس مسرت ہلالی لارجر بینچ کا حصہ۔ جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان بھی بینچ میں شامل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے عدلیہ کی آزادی میں مداخلت کا خط لکھا تھا۔ توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ بشرا بی بی کو بڑا ریلیف۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دونوں ملزمان کی سزا معطل کر دی۔ ضمانت پر رہا کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے۔ سائفر کیس کچھ دنوں میں مکمل ہو جائے گا۔ سزا کے خلاف اپیل عید کے بعد مقرر کریں گے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سوال اٹھایا، کیا نیب سزا معطلی پر کوئی موقف پیش کرنا چاہتا ہے؟ نیب پروسیکیوٹر نے کہا فیصلے کا جائزہ لیا، ہمیں سزا معطلی پر کوئی اعتراض نہیں۔ پی ٹی آئی کا سپریم کورٹ سے فل کورٹ بنانے کا مطالبہ۔ ترجمان رؤف حسن کہتے ہیں ججز خط پر 7 رکنی بینچ کو مرضی کا فیصلہ نہیں کرنے دیں گے۔ اہم معاملے پر عدالتی کارروائی براہ راست نشر کی جائے۔ توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی سزا معطلی بارش کا پہلا قطرہ ہے۔ عمر ایوب نے کہا ججز خط کو منطقی انجام تک بھی پہنچانا چاہیے۔ عدلیہ کو دباؤ میں لانا شہریوں کے بنیادی حقوق پامال کرنے کے مترادف ہے۔ ججز کے گھر کی جاسوسی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ اور عید الفطر 10 اپریل کو ہونے کا قوی امکان۔ محکمہ موسمیات کی شوال کا چاند 9 اپریل کو نظر آنے کی پیشگوئی۔ نئے چاند کی پیدائش 8 اپریل کو رات 11:21 پر ہوگی۔ 9 اپریل کو چاند نظر آنے کے امکانات ہیں۔ غروب آفتاب کے بعد چاند نظر آنے کا دورانیہ 50 منٹ سے زائد ہوگا۔